بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 154 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بیان تفسیر و بیان تغییر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فصل و اما بیان و تفسیر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کرتے ہیں۔ طلبہ کرام، یہ جو بیان تفسیر ہے اس کی وضاحت بھی ترجمے کے ساتھ ہی ہوگی، بالکل آسان سی عبارت اور وضاحت ہے، اور بیانی تغییر کی ہم باقاعدہ سے پھر سے وضاحت کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ۔ بہرحال جو بیان تفسیر ہے تو وہ ہے کہ جب لفظ کھلا ہوا نہ ہو، یعنی جو لفظ کی مراد ظاہر نہ ہو، مصنف اپنے بیان سے اس کی مراد کو کھول کے بیان کر دے۔ مثال ہو اذا قال لفلان علی شیء، اس کی مثال یہ کہ جب کوئی شخص اقرار کرتے ہوئے کہے کہ فلاں کی مجھ پر کوئی چیز ہے، ثم فسر الشیء بثوب، پھر وہ شے کو کپڑے کے ساتھ بیان کرے، یعنی کہ اس شے کی تفسیر خود کر دے کہ وہ شے جو مجھ پر ہے وہ کپڑا ہے۔ او قال علی عشرۃ دراہم ونیف، یا وہ کہتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم اور کچھ ہیں۔ ثم فسر النیف، پھر وہ کچھ کی وضاحت کر دے کہ وہ کچھ کیا ہے۔ او قال علی دراہم، یا وہ یہ بولے کہ مجھ پر فلاں کے دراہم ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کتنے ہیں۔ وفسرها بعشرۃ، اس کے بعد وہ 10 بول کر تفسیر کر دیتا ہے کہ وہ جو مجھ پہ دراہم ہیں وہ 10 ہیں، مثال کے طور پر۔ وحکم هذین النوعین من البیان ان یصح موصولا ومفصولا، جیسا کہ سابقہ سبق میں بھی بولا گیا تھا کہ ان دو قسموں کا حکم ایک ہے، یعنی بیان تفسیر اور بیان تقریر، تو لہٰذا وہ پچھلی کا حکم بھی یہاں اکٹھا مصنف بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ یہ متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے صحیح ہیں۔ اب یہاں تک بیان تفسیر کی بات بما وضاحت ختم ہوئی، بیان تغییر کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ، بہرحال جو بیان تغییر ہے فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ مَعْنَى كَلَامِهِ، وہ یہ ہے کہ متکلم اپنے بیان سے اپنے کلام کا معنی بدل دے۔ وَنَظِيرُهُ التَّعْلِيقُ وَالِاسْتِثْنَاءُ، اور اس کی مثال تعلیق اور استثناء کی ہے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور تحقیق فقہا نے دونوں صورتوں میں اختلاف کیا ہے۔ فقال اصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط، ہمارے اصحاب نے تو یہاں تک فرمایا، یعنی ائمہ احناف نے، کہ جو معلق بالشرط ہوتا ہے وہ شرط کے وجود کے وقت سبب ہوگا، لا قبلہ، اس سے پہلے سبب نہیں ہوگا۔ وقال شافعی التعلیق سبب فی الحال، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعلیق فی الحال سبب ہے، الا ان عدم الشرط مانع من الحکم، ہاں سوائے اس بات کے کہ شرط کا نہ ہونا یہ حکم سے مانع ہے۔ وفائدۃ الخلاف تظہر فیما اذا قال لاجنبیۃ ان تزوجتک فانت طالق، اور فائدہ اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا جب کوئی شخص اجنبی عورت سے یہ کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے۔ او قال لعبد الغیر ان ملکتک فانت حر، یا غیر کے غلام سے بولے کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے۔ یکون التعلیق باطلا عنده، تو امام شافعی کے ہاں یہ تعلیق باطل ہے، لأن حکم التعلیق انعقاد صدر الکلام علتا، اس لیے کہ تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام علت واقع ہو۔ والطلاق والعتاق ہاہنا لم ينعقد علتا لعدم اضافته الى المحل فبطل حکم التعلیق فلا يصح التعلیق، تو یہاں جو طلاق اور عتاق ہے وہ علت واقع نہیں ہوئے ان کے محل کی طرف منسوب نہ ہونے کی وجہ سے، پس تعلیق کا حکم باطل ہو گیا اور یہ تعلیق صحیح نہ ہوئی۔ وعندنا، جبکہ ہمارے یعنی ائمہ احناف کے نزدیک کان تعلیق صحیحا، یہ تعلیق صحیح ہے، حتی لو تزوجها یقع طلاق، کو یہاں تک اگر وہ سے نکاح کر لیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن کلامہ انما ينعقد علتا عند وجود الشرط، اس لیے کہ اس کا کلام یہ شرط کے پائے جانے کے وقت علت واقع ہوگا۔ والملک ثابت عند وجود الشرط، اور شرط کے پائے جانے کے وقت ملکیت بھی ثابت ہوگی، فیصح التعلیق، تو پس تعلیق صحیح ہوگی۔ جی، بیان تغییر کی حوالے سے اگر وضاحت کی طرف ہم بڑھیں
تو بیان تغییر کے حوالے سے ہم وضاحت یہ کریں گے کہ بیان تغییر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تبدیل کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ کہ متکلم اپنے بیان کے ساتھ کلام کے معنی کو بدل دے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ متکلم لفظ کا ظاہری معنی مراد لینے کے بجائے دوسرا معنی مراد لے۔ مثال کے طور پر لفظ کا حقیقی معنی ظاہر ہے مگر متکلم اس لفظ سے معنی مجازی مراد لے۔ اسی طرح کا حقیقی معنی عموم ہے مگر متکلم اس سے خاص معنی مراد لیتا ہو تو یہ بیان تغییر ہوگا۔ بیان تغییر کا مجموعہ ترکیبی نحوی کے لحاظ سے اضافت الموصوف الی الصفت کی قبیل سے ہے کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا کہ ایسا بیان جو ظاہری معنی کو تبدیل کرنے والا ہے۔ اچھا، بیان تغییر کی مختلف صورتیں ہیں اور ان میں سے 3 مصنف نے یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی ہے تعلیق، اور دوسری ہے استثناء، اور تیسری ہے مطلق و صفت کے ساتھ مقید کرنا۔ اب تعلیق کی مثال یہ ہے کہ کسی نے اپنے غلام سے کہا انت حر ان دخلت الدار، کہ تو آزاد ہے اگر تو گھر میں داخل ہوا۔ اس کلام میں انت حر غلام کو فی الفور آزادی میں ظاہر ہے، لیکن جب متکلم نے ان دخلت الدار کہا تو کلام کی پہلی حالت کو یکسر بدل دیا اور غلام کی آزادی کو دخول دار کے ساتھ اس نے معلق کر دیا۔ اس طرح استثناء کی اگر مثال دیکھیں تو وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی الف الا مئۃ، کہ مجھ پر فلاں کے 1000 روپے ہیں مگر 100، اس کلام میں علی الف 1000 کے واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جب متکلم نے آگے 100 کہا سوائے 100 کے تو کلام کی پہلے والی حالت کو بدل دیا کہ اب 100 کم 1000 لازم ہوں گے، یعنی کہ 900 لازم ہوں گے۔ اب یہ جو تعلیق اور استثناء کی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں فقہائے کرام کا، ائمہ کرام کا اختلاف بھی ہے۔ تو مصنف نے فقد اختلف الفقہاء سے اسی اختلاف کی طرف آپ نے وضاحت کی اور فرمایا کہ ہمارے اصحاب تعلیق کی صورت میں احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف کچھ اس طرح ہے کہ احناف کے نزدیک کسی حکم کو شرط کے ساتھ معلق کرنا وجود شرط کے وقت سبب ہوتا ہے، جب شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ مثال کے طور پہ انتی طالق کو دخول دار کے ساتھ معلق کیا تو طلاق تب ہوگی جب دخول دار پایا جائے گا، لہذا تعلیق بھی شرط وجود شرط سے قبل سبب نہ ہوگا، جبکہ شوافی کے نزدیک کسی حکم کو شرط کے ساتھ معلق کرنا فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے، لیکن شرط کے عدم وجود سے حکم نہیں پایا جاتا۔ اس اختلاف کا ثمرہ کب ظاہر ہوگا وہ مصنف فائدۃ الاختلاف سے وضاحت کرتے ہیں۔ احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف کا ثمرہ مندرجہ ذیل 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی اجنبی مرد نے کسی عورت سے کہا ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے۔ احناف کے نزدیک اجنبی شخص جب بھی اس عورت سے نکاح کرے گا تو اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی، جبکہ شوافی کے نزدیک نکاح کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری مثال یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کے غلام سے کہا ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے۔ احناف کے نزدیک جب بھی اس غلام کا مالک بنے گا وہ آزاد ہو جائے گا، جبکہ شوافی کے نزدیک مالک بنا تو غلام آزاد نہیں ہوگا، چونکہ ان کے ہاں یہ تعلیق باطل ہے۔ اب شوافی کی دلیل ذکر کرنے سے پہلے مصنف کے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک چند گزارشات کا سمجھنا ضروری ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ مصنف کے کلام میں صدر کلام سے مراد جزا ہے، چاہے مؤخر ہو، مثال کے طور پر ان تزوجتک فانت طالق، یا مقدم ہو انت طالق ان تزوجتک۔ اب یہ ہر 2 صورتوں میں مصنف نے جزا کو صدر کلام کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام میں اصل مقصود جزا ہی ہوتی ہے، باقی رہی شرط وہ تو صرف قید ہوتی ہے۔ جزا کے اصل مقصود ہونے پر دلیل یہ ہے کہ شرط اور جزا میں انشاء و خبر کا تعلق جزا سے ہوتا ہے۔ اگر جزا خبر ہے تو جملہ شرطیہ خبریہ، اور اگر جزا انشاء ہے تو جملہ شرطیہ انشائیہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مصنف کی عبارت میں صدر کلام سے مراد جزا ہے۔ اب یہاں پر شوافی کے نزدیک جو دلیل ہے وہ سماعت کیجیے۔ شوافی کے نزدیک تعلیق بشرط فی الحال حکم کے واقع ہونے کا سبب ہوتی ہے، لیکن شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم نہیں پایا جاتا۔ مذکورہ مثالوں میں انت طالق اور انت حر فی الحال طلاق اور حریت والے واقع ہونے کا سبب ہیں، لیکن طلاق کو جس محل کی طرف منسوب کیا گیا وہ محل نسبت کرتے وقت محل طلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ اجنبی عورت ہے کہ جس میں مل کے نکاح نہیں ہے۔
اسی طرح حریت کو جس محل کی طرف منسوب کیا گیا وہ محل نسبت کرتے وقت محل حریت نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر کا غلام کہ جس میں اس کی ملک رقبہ ہے، لہٰذا یہ تعلیق باطل ہوگی کہ اس کی ملک رقبہ تو نہیں ہے، وہ دوسرے کی ہے۔ اگر بعد میں نکاح کر بھی لے یا بعد میں غلام کا مالک بن بھی جائے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور نہ ہی غلام پر آزادی واقع ہوگی۔ یہ امام شافعی کی دلیل کا حاصل تھا۔ جبکہ احناف کے نزدیک تعلیق بشرط فی الحال حکم کے واقع ہونے کا سبب نہیں بنتی، بلکہ جب شرط پائی جائے گی تو واقع ہونے کا سبب بنے گی۔ گویا متکلم نے شرط کے وجود سے قبل کلام کیا ہی نہیں، لہٰذا مذکورہ مثالوں میں جب بھی اجنبی عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح کرتے ہی عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور جب بھی غیر کے کلام کا مالک بنے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ امام شافعی کی دلیل کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جب تعلیق بشرط وجود شرط کے وقت سبب بنتی ہے تو تعلیق لغو نہ ہوگی بلکہ درست ہوگی، لہذا تعلیق کو عدم تعلیق پر قیاس کر کے تعلیق کو لغو قرار دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا حکم اپنا اپنا ہے۔ تو جی یہ ہمارے آج کے سبق کے حاصل تھا، ہم نے بیان تفسیر اور بیان تغییر کے حوالے سے سنا، تو اس سبق کے خلاصے کو اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بیان تفسیر کیا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بیان تغییر کی مصنف نے کتنی صورتیں بیان کی ہیں، 2 کے نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔